سہیل احمد عزیزی کا کوئی ایسا واقعہ یا نسیم وکی صاحب کا کوئی انہوں نے شرارت کی ہو اور وسیم عباس صاحب نے ڈانٹا ہو؟ سہیل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اسکرپٹ مارا دیوار کے ساتھ، غصہ اور اٹھ کے چلے گئے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، میں کوئی مذاق کر رہا ہوں یہاں پہ، میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے۔ تو ان کو منانے میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا۔ وکی کے ساتھ بے شمار یادگار واقعات ہیں۔ میں اس کے اے سی کے اندر سمجھ لیں اپنا منہ یوں رکھ کے سویا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے کہا نا پاجی منہ فریز ہو جائے گا۔ ہم تنگ کرتے تھے مل کے سردار کمال کو۔ تو سر جب سردار کمال کا پتہ چلا وہ اس دنیا سے چلے گئے، اوہو، ہم شو ختم کر کے تو سیدھا تماثیل چلے جائے کرتے تھے، کھانا پینا ہو جائے، ہاں یار سردار ہاں نہاری کھا لینے ہیں یار۔ ایک روز ہم گئے تو وہ ہمیں کہتا ہے پاجی کچھ کھانا ہے نہاری تو علاوہ۔ وہ گالیاں بھی دیتے تھے ہمیں اور ہم ہنستے تھے۔ سہیل احمد عزیزی کا کوئی ایسا واقعہ یا نسیم وکی صاحب کا کوئی انہوں نے شرارت کی ہو اور وسیم عباس صاحب نے ڈانٹا ہو؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں ڈانٹا دونوں کو۔ کبھی غصہ آ گیا ہو، کوئی ایسی حرکت؟ نہیں، ہم پر غصے آئے ہیں۔ اچھا، جیسے میرے اور سہیل کے استاد عرفان کھوسٹ صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے اور ان کی صحت سلامت رکھے، ذرا آج کل وہ علیل ہیں۔ تو ہم دیکھتے تھے ایک دوسرے کو تو ہماری ہنسی نکل جاتی تھی، یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو ہم جب تھیٹر بھی اکٹھے کرتے تھے تو ہم بیچ میں ہوتا ہے نا کوئی سیریس پورشن بھی آ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے تھے، آنکھ چرا کے ہی ڈائلاگز بولتے تھے، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر نظریں مل گئی تو ہنسی آ جائے گی، تو بہت بے عزتی ہوگی۔ تو عام طور پہ ان کے ڈائریکٹر عرفان صاحب ہی ہوتے تھے، کوئی اور ہوتا تھا تو پھر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ ریہرسل ہم کر رہے تھے، ریڈنگ کر رہے تھے انفیکٹ، تو وہ سہیل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ریڈنگ کرتے کرتے ہماری نظریں مل گئیں اور ایسے ہی ہماری ہنسی نکل گئی۔ تو عرفان صاحب نے نوٹس کر لیا، تو انہوں نے اسکرپٹ مارا دیوار کے ساتھ اور انہوں نے میری اور سہیل کی بے عزتی کرنی شروع کی اور غصہ اور اٹھ کے چلے گئے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، میں کوئی مذاق کر رہا ہوں یہاں پہ، میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے۔ اب ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں، ہم بخدا ایسی کوئی بات نہیں، وہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ تو ان کو منانے میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ جب وہ مان جاتے تھے تو پھر وہ بیٹھتے تھے کچھ دیر اور پھر وہ ہمیں کہتے تھے اور یار تانوں پتہ ہے نا پتر، میں یار بلڈ پریشر دا مریض ہو گیا ہاں، وہ چڑھ جاتا ہے میرے دماغ نوں تے چلو سوری میں اس طرح کیتا ہے تواڈے نال۔ یہ بڑا پن تھا ان کا۔ تو ہم کہتے تھے جی آپ شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ہمیں ڈانٹیں جو مرضی کہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وکی کے ساتھ بے شمار یادگار واقعات ہیں۔ کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج بھی یاد آتا ہے؟ اس کے تو میں یہ تھا کہ وہ شادمان کالونی میں رہتا تھا، اور وہ جس جگہ رہتا تھا وہ ایک خاتون تھیں اس گھر کی آنر، تو انہوں نے اپر پورشن میں کوئی 4 سے 5 کمرے جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے، ٹھیک تھے، سائزبل کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن تھا، ایک چھوٹا سا واش روم ہوتا تھا۔ تو میں دوپہر میں تو اکثر اور رات میں بھی کئی مرتبہ بس اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا، اور اے سی میری عادت تھی ہمیشہ سے کہ میں ہمیشہ اپنی طرف کر کے تو سوتا تھا۔ تو میں اس کے اے سی کے اندر سمجھ لیں وہ نیچے لگا ہوا تھا، اوپر نہیں تھا، نیچے لگا ہوا تھا، تو میں بالکل اس کے سامنے اپنا منہ یوں رکھ کے سویا کرتا تھا۔ تو وہ ہنستے تھے سارے کہ یار دیکھو بھائی منہ اندر اے سی کے ڈال کے سو رہے ہیں۔ تو کئی مرتبہ اس نے کہا نا پاجی منہ فریز ہو جائے گا، کی ہو گیا تھانوں خدا دا واسطہ ہے۔
تو لیکن ہم تنگ کرتے تھے مل کے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، سردار کمال کو. اچھا. ہاں اس کو ہم بہت تنگ کرتے تھے. تو کبھی ہم اگر الحمرہ میں پلے کر رہے ہوتے تھے تو ہمارا کھیل جلدی ختم ہو جاتا تھا، اور وہ تماثیل میں کر رہا ہوتا تھا تو تھوڑا ٹائم لگتا تھا. اس زمانے میں تماثیل کے باہر انہوں نے ایک افضال صاحب اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک نہاری، محمدی نہاری جو ہے وہ لگوا دی. تو ہم شو ختم کر کے تو سیدھا تماثیل چلے جایا کرتے تھے، اور وہ نکلتا تھا باہر تو وہ بولتا تھا، ذرا اس کا ایک خاص انداز تھا بات کرنے، سردار کمال کا، سردار کا. وہ کہتا آپ پاجی السلام علیکم، پاجی کی خدمت کرا ہے، پاجی کچھ آؤ، کچھ کھانا پینا ہو جائے. ہاں ہاں یار سردار، ہاں نہاری کھا لینے ہیں یار. تو اب بل تو اس نے دینا ہے، تو ہم نے اس کو کہنا کہ یار ایک ڈبل پلیٹ میری، ایک ڈبل پلیٹ وکی کی، اور تڑکا لگا کے، اور نلی اور وکی تو مغز پوانا ہے بچ پوا لینے پا جی، مغز اور نال نان گرم گرم یار ہوں. اچھا وہ مہنگی ہوتی تھی. تو ایک روز ہم گئے تو وہ ہمیں کہتا ہے پاجی کچھ کھانا ہے نہاری تو علاوہ. میں نے کہا یار نہیں ہوتے آتے کھان لے آئی کچھ نہیں. نہیں گول گپے والا بھی بیٹھا ہے نال، آج گول گپے کھا لو. میرے کو نہاری دے پیسے نہیں گئے. میں کہا تیرا تو ادھار بھی چلتا نا اتنے. نہیں پاجی انہیں منع کرتا ہے مینوں کہ ادھار نہیں دینا میں. تو سر جب سردار کمال کا پتہ چلا وہ اس دنیا سے چلے گئے، اوہو وہ ایک بہت ہی دیکھیے وہ سردار کمال ہو، وہ امان اللہ خان صاحب ہوں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ البیلا صاحب ہوں، وہ معین صاحب ہوں، وہ عمر ہو، یہ سب لوگ وہ تھے جو انور علی صاحب، جن کے ساتھ میرے بے انتہا قیمتی لمحات گزرے ہوئے ہیں. وہ لمحے، وہ وقت، وہ محبت، وہ احترام اور دوستی. یعنی معین صاحب ہم سے سینئر تھے، البیلا صاحب ہم سے سینئر تھے، بے پناہ ہم ان کا احترام کرتے تھے، لیکن اتنی ہی دوستی بھی تھی. ہم انہیں تنگ بھی کرتے تھے، ہم انہیں چھیڑتے بھی تھے، ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، وہ گالیاں بھی دیتے تھے ہمیں اور ہم ہنستے تھے. تو جب بھی ان لوگوں کا پتہ چلا، جیسے عمر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میری دوستی کون سے سن میں ہوئی تھی تو آپ شاید پریشانی ہو جائیں گے. 1980 میں ہماری دوستی ہوئی. یہ 2026 ہے تو 46 برس بالکل اس کے انتقال کو کوئی میرا خیال ہے 4 یا 5 سال ہوئے ہوں گے. تو 40-41 سال کی دوستی، جس میں رابطہ جو ہے وہ تو کبھی بھی نہ ٹوٹا، ہمیشہ رہا، قائم رہا. قربت، عالم یہ تھا کہ میں کراچی میں جاتا تھا تو میں ہوٹل میں ٹھہرتا تھا تو وہ اپنا سامان اٹھا کے گھر سے ہوٹل آ جاتا تھا، اور اس کی مسز بھابھی جو ہیں ہماری، اللہ ان کو زندگی دے، مشکلات آسان کرے ان کی، وہ کہتی تھیں میری سوتن آ گئی ہے، پیار میں. وہ یہ نہیں کہ کوئی خفا ہو کے کہتی تھیں، پیار میں کہتی تھیں کہ لو جی، وہ پنجابی فیملی سے تھیں وہ، تو وہ کہتی تھیں لو جی میری سوکن آ گئی ہے جی. وسیم بھائی جدوں تسی آندے ہو تے یہ بندہ بس دوپہری کپڑے بدلن آندا ہے، تھوڑی دیر ساڈے لیے بہن آندا ہے، پھر واپس تواڈے کول چلا جاندا ہے. تو میں اس کو کہتا تھا یار تو چلا جائے کر. اچھا ذرا حالات کراچی کے خراب تھے تھوڑے، تو وہ ایک بڑا سالڈ بہانہ
مل جاتا تھا پھر وہ اپنے منہ سے ہی کہتی تھیں کہ نہیں نہیں دیر نہ لان دی کوئی لوڑ نہیں پھر اتھے ہی سو جانا. تو اس طرح کی دوستی تھی. اب جب ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلا یا ابھی بھی آپ یقین مانیے کہ میں جب ان کے متعلق سوچتا ہوں وہ امان اللہ صاحب ہوں میرا ان کے ساتھ بہت حسین وقت گزرا ہوا ہے. ہم نے 2 ٹور کیے انگلینڈ یورپ کے اور دونوں ٹورز میں ہم روم میٹس تھے بلکہ 3 ایک مڈل ایسٹ کا بھی جس میں کویت دبئی الائن یہاں پر ہم نے چوز کیے تھے. تو وہ بہت مزیدار آدمی تھے بہت کھلے دل کے آدمی تھے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور باقی کے لوگ بھی ایسے ہی تھے. معین بھائی کا یہ ہے کہ وہ یہاں پی سی میں ٹھہرتے تھے. وہ ہاشوانی صاحب کے ساتھ ان کے پرسنل کافی قریبی تعلقات تھے تو وہ کمرہ انہیں بہت ہی سستا مل جایا کرتا تھا. لیکن کھانا پینا وہ وہاں سے نہیں کرتے تھے وہ کھانا ان کا باہر سے آتا تھا اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم بنوا کے لے کے جاتے تھے کیونکہ جانا تو ہوتا تھا نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. تو میں اکثر ان کے ساتھ یہ شرارت کرتا تھا کہ وہ انہیں شوق تھا کارڈز کھیلنے کا بہت زیادہ. تو وہ فون جو ہے وہ ذرا سائڈ پہ پڑا ہوتا تھا تو میں وہاں جاتا تھا اور روم سروس میں لاتا تھا اور آہستہ سے میں کہتا تھا کہ روم نمبر فلاں میں 4 کلب سینڈوچ اور 6 کافی جو ہیں وہ بھیج دیجیے. جی 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 معین اختر صاحب کے کمرے میں جی. اب انہیں پتہ نہیں ہے وہ اپنے کارڈز میں مشغول ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا. کون؟ روم سروس میں یہ کائے کو آیا کم ان. وہ آیا تو اس نے ٹرے اٹھایا ہوا ہے بھائی کافی ہے اور کلب سینڈوچ لا کے ٹیبل پہ رکھ دیے. تو وہ دیکھ دے یہ کس نے منگوائے؟ نہیں ہم نے نہیں منگوائے بھائی تو آپ غلط کمرے میں آرڈر لے آئے ہو. جی یہ معین صاحب ہی کا کمرہ ہے. معین صاحب آپ کے کمرے سے ہی آرڈر کیونکہ وہ نیچے تو آ جاتا تھا نا نمبر بھی آ جاتا تھا کہ سر وہ نمبر بھی نیچے آپ ہی کا ہے. تو پھر وہ میری طرف دیکھتے تھے ایسے اور وہ ویٹر کے جانے کا انتظار کرتے تھے کہ یہ نکل جائے اور جو ہی وہ نکلتا تھا بس تباہ کن وہ پھر گالیاں مجھے بکتے تھے اور میں ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. میں کافی اور سینڈوچ کھانے شروع کر دیں. معین بھائی کیا ہو گیا ہے یار کیوں آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ بزرگ ہیں آپ ہمارے آپ پر فرض ہے ہم آپ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ہمیں کچھ کھلا رہے ہیں اور ساتھ میں کھا اور میں دوسروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار لو نا یہ کس لیے منگوائے ہیں؟ یہ معین بھائی نے منگوائے ہیں. اور معین بھائی نے کارڈز جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ مارنے اور کہنا دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے کل سے کوئی نہیں آئے گا اور تو خاص طور پہ نہیں آئے گا. ارے یار معین بھائی کیوں غصہ کر رہے ہیں یار. تو اور ان کو غصہ آتا اور آپ کہتے ہوں گے سر لینا آپ بھی کافی. ہاں ان کے لیے تو منگوائی ہوتی تھی نا بھائی 4 کلب سینڈوچ اور 6 کافی جو منگوائی ہیں تو کافی تو ان کے لیے بھی تھی کہ آپ کافی تو پئیں. وہ پی بھی لیتے تھے پی بھی لیتے تھے کہ پی بھی رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن پھر ہم یہ کرتے تھے کہ اچھا پیسے سب پول ان کر لیتے ہیں. وہ پھر ہم کہتے تھے کہ یار اب ان پہ اتنا بوجھ تو نہیں ہے مطلب ایک مہنگی جگہ ہے تو وہ ہم پول ان کر کے تو وہ بل ہم دے دیا کرتے تھے. بٹ تو بس اس طرح کی شرارتیں. مگر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ اسے میں اپنی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ سمجھتا ہوں. نو ڈاؤٹ سر کہ یہ میری لائف کا ایک ٹیلی ویژن اور سٹیج یہ میری زندگی کا ایک سنہرا دور تھا.